تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی. ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو. تو یہ اسلام ہے جو میں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا ہوں. اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے. کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے, ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی, لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں, تو وہ فوجی صوبیدار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں, بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ چلو بھائی. اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنڈ پیل رہے ہیں, ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے, لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے, اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو, اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے, ہماری دنیا بھی سدھر جائے. اس سے ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے, دوسری نماز شام 3:30 بجے, 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہی ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر ہے. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے. اہل حدیث الگ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں, عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی, بزنس ہی اللہ کی یاد. اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر, تو کیسا ریلیشن ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے, مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے, اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس, سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل, اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں, لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے, اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجری, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے, یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو, تبدیلی, چینجنگ, آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں.
اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے. ابھی دن طلوع ہونے والا ہے, پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا, بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے, جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا, ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتدبی ہوتا ہے, گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں, معتدبی قابل ذکر دلوک, وہ ایک عصر میں ہوتا ہے, ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں, اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں, 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا, سورج کا ڈھلکنا, تو معتدبی ڈھلکنا, قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے, ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے, اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت, تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین. یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں, ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے, یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں, اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے, اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. جو معتدبی, دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا, ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت, باقی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے, لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسا تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا, تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا, جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتدبی ڈھلکان, وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ, آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے اور سب. میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی, تبھی قرآن حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہی ہے. قاعدہ ہے, ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں, اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے, نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے, تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار, تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں, میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو, اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا, نبی نے بھی تو کلام کیا ہے, تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے, تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا, پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے, جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا, یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو, اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں, لیکن کیا کریں, سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں.
देखो शरीयत का और कॉमन सेंस का भी एक उसूल है कि जब किसी, पहले मुश्किल उर्दू में समझाता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा, जब किसी हुक्म का मदार हकीकत किसी हकीकी सबब पे रखना मुमकिन नहीं होता ना, तो सबब ज़ाहिर पर हुक्म का मदार रखा जाता है। मुश्किल है मुझे पता है, आसान करके समझा रहा हूँ। देखो हम जो सफर में 2 रकतें पढ़ते हैं, इसकी असल वजह है मशक्कत। क्यों हम 2 रकतें पढ़ते हैं? भाई टेंशन है सफर में। अल्लाह ने नमाज क्या कर दी कि भाई सफर में आदमी ऐसे राहत में नहीं होता जैसे घर में होता है ना, तो अल्लाह मियां ने क्या हुक्म दिया कि भाई कितनी पढ़नी है? 2 पढ़नी है। तो असल जो वजह है ना सफर में 4 की 2 जो अल्लाह ने कर दी है, इसलिए कि सफर में आदमी इतनी खुशी और राहत में नहीं होता बल्कि थोड़ी सी टेंशन में होता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ये कहते कि टेंशन ही पर हुक्म का मदार है, तो ये टेंशन कम होने के बजाय बढ़ जाती है। वजह उसकी है कि हम सोचते रहते पता नहीं मुझे सफर में टेंशन हो भी रही है कि नहीं हो रही है। बाज दफा लोग सफर में घर की निस्बत ज्यादा खुश होते हैं। आप जा रहे हो जहाज में या ट्रेन में, बड़ा मजा आ रहा है आदमी को, यार अल्लाह मियां ने तो कहा था टेंशन की, अब तो टेंशन नहीं हो रही। तो वहमी तो वैसे ही बढ़ जाता वहमियों का प्रोग्राम ना। वो तो सारा जो 6 घंटे जिसका वजू नहीं होता, वो ये कैसे सोचेगा कि मुझे टेंशन हो रही है कि नहीं हो रही। फिर अगर हो रही है तो कितने कितने किलो टेंशन हो रही है। बाज़ दफ़ा हो रही है लेकिन आदमी कहता है यार इतनी तो मुझे घर में भी होती है, या हो सकता है नहीं होती है। तो इस्लाम इन बखेड़ों से निकाल के अल्लाह मियां ने क्या किया, भाई सफर सबब है टेंशन का और टेंशन सबब है नमाज का। तो असल सबब तो टेंशन है, लेकिन अगर टेंशन पे मैंने डाल दिया ना मदार, तो ये टेंशन कम नहीं होगी, बढ़ेगी। लिहाजा सफर पे डाल दिया मैंने, अब सफर होगा तो छोड़ दो, टेंशन है या नहीं वो 2 पढ़ा करो। नहीं ये बात मेरा ख्याल है। तो ये टेंशन से बचाने के लिए अल्लाह ने कह दिया अब सफर में चाहे इंजॉय भी कर रहा हो ना आदमी, तो भी हम कितनी पढ़ते हैं? 2 पढ़ते हैं। और मकाम पे जितनी मर्जी टेंशन में हो फिर भी पूरी 4 पढ़ते हैं। तो ये उसूल, और ये दुनिया में भी ये उसूल चलते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तो यहां भी अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह मियां ने फरमाया असल में तो तुम पे नमाज फर्ज है इसलिए कि मेरे एहसानात तुम पर बहुत हैं। अब वो एहसानात तो हर वक्त बोलो होते रहते हैं। अब हर वक्त एहसानात हैं तो अब हर वक्त पढ़ते हैं नमाज, वो तो नामुमकिन है। तो अल्लाह मियां ने कहा कि भाई देखो अल्लाह के एहसानात में जो तजद्दुद होता है ना, जिद्दत आती है, वो टाइम के लिहाज से आती है। हमारी पूरी जिंदगी का निजाम किससे चल रहा है? टाइम से चल रहा है। तो वक्त जैसे ही तब्दील होता है ना, एक नई नेमत का ज़ुहूर होता है। तो तब्दीली वक्त पे हुक्म का मदार रख दिया अल्लाह ताला ने। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा तो समझ लो कि अल्लाह की नई नेमत मिल रही है तुम्हें, तो उस नई नेमत पे शुक्राने के लिए तुमने क्या करना है? नमाज पढ़नी है। तो टाइम चेंज होता है, और तो टाइम जो है ना, अब टाइम तो 24 घंटे में हर सेकंड में चेंज हो रहा है। तो वही बात है, अल्लाह ने कहा हर सेकंड में चेंज हो रहा है, लेकिन दुलूक शम्स वाला टाइम और रात वाला टाइम और वो कुरान अल फजर, फजर वाला टाइम, ये इसमें टाइम में बड़ा तगय्युर आता है। तो बड़ा तगय्युर आता है तो नई नेमत मिल रही है। और लिहाजा जब नई नेमत मिल रही है, हकीकत में ना भी मिल रही हो और हकीकत में इससे पहले भी मिल रही हो नहीं, लेकिन अब फर्ज ये कर लिया गया है कि जब टाइम चेंज होगा तुम्हें नई नेमत मिलेगी, और नई नेमत मिलेगी तुम पर लाजिम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो आके। तो इसलिए उलमा ने इस मसले को बड़ा अच्छा समझा, उसूल फिक़ह में एक्सप्लेन किया है कि नमाजों का जो सबब है ना वो क्या है? औकात की तब्दीली। जैसे 2 रकतों का सबब सफर है, हालांकि असल में नहीं है, असल में तो कुछ और है, लेकिन अब अल्लाह ने क्या बना दिया सफर को। तो ऐसे ही नमाजों के वाजिब होने का सबब क्या है? वो वक्त में बड़ी तब्दीली। तो ये 5 टाइम इस जमीन पर ऐसे हैं जिसमें बड़ी तब्दीली होती है, और इन बड़ी तब्दीलियों से इंसान को अल्लाह की नेमतों का एहसास होता है। अगर ये टाइम रुक जाए ना तो हमारी जिंदगियों की रंगीनियां खत्म। सिर्फ फजर ही का टाइम हो, जोहर में जो अलग से इंसान की फीलिंग होती है, असर में अलग फीलिंग होती है, मगरिब में अलग, इंजॉय करता है इंसान लाइफ को ना। हर वक्त उसे मगरिब का टाइम चाहिए, उसे ईशा भी चाहिए, लेकिन हर वक्त ईशा नहीं चाहिए। उसे फजर की बहारें भी चाहिए, लेकिन हर वक्त फजर की बहारें नहीं चाहिए। उसे दोपहर की चिलचिलाती धूप भी चाहिए, हर वक्त नहीं चाहिए। शाम की ठंडी छांव भी चाहिए जो असर के टाइम होती है। और कैसे समझाएं मेरे भाई मेरे पास इसके अलावा? तभी तो 5 नमाजें, तो 2 नमाजें इकट्ठी बैठी नहीं होती, समझ रहे हो? क्योंकि औकात 5 टाइम चेंज होते हैं और बड़ी तब्दीली आती है, तो 3 टाइम क्यों पढ़ रहे हो भाई तुम नमाज? बाकी कुरान और हदीस के हवाले क्या है वो मैं इंशाल्लाह भी रिएक्शन रिकॉर्ड करवाऊंगा, उस पर वो आ जाएंगे। तो मेरे भाई, तो ये इस्लाम है जो हमें कहता है कि जब वक्त में बड़ी तब्दीली होगी तो तुम्हें अल्लाह की नेमत को वाकई होता भी है। आप रात को सो जाओ टाइम पे, सुबह सादिक का वक्त जब होता है ना, नींद पूरी होती है, खुदा की कसम दिल में जरा सी भी अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा होना, तो इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारियां पैदा होती हैं सुबह के टाइम को देख कि मेरे रब ने मुझे रात को सुला दिया और बिल आखिर अब सूरज दोबारा से निकल के अपनी जिम्मेदारी पूरी करने वाला है। दिल चाहता है
अल्लाह को राजी करूं, उठूं, मैं अल्लाह के सामने जाऊं। हम तो पोस्तियों की तरह, मेजॉरिटी तो सो रही होती है ना, उठती 12 बजे है कमबख्त, उसको क्या पता वो सुबह और वो छाँव सितारों की और वो नूर। शायर ने कहा था, अगला मिसरा भूल गया क्योंकि नबी में रट्टा लगा के याद किया था 9th क्लास में उर्दू अदब में। वो सुबह और वो छाँव सितारों की और वो नूर, देखे तो गश करे अरिनी गोए ओजे तूर। वाह वाह, अब याद आ गया। आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि उर्दू बर्बाद हो रही है। शायर ने कहा है अरिनी, मूसा अलैहि सलाम ने कोहे तूर में कहा था ना, अरिनी, ए अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। तो गोए ओजे तूर, तूर के पहलू से जो आवाज आई थी ना अरिनी, तो वो वाला मंजर, वो रूहानी मंजर होता है वो सुबह और वो छाँव सितारों की और वो नूर। यानी सितारों की छाँव के बाद जब सुबह पैदा होती है ना, तो वो कोहे तूर वाला मंजर, रूहानी मंजर पैदा होता है जब कोहे तूर से मूसा अलैहि सलाम की अरिनी की आवाज आई थी। इस शायरों का तखय्युल होता है, कोई मेरे पे तौहीन का फतवा ना लगा देना भाई। तो फतवे मार्केट में तौहीन के आजकल बहुत हल्के चल रहे हैं। तो हम अपने बयान की तरफ चलते हैं। तो ये 5 नमाजें अल्लाह ने क्या कर दी मेरे भाई, बोलो। असल तो इबादत इस्लाम में है ही नमाज। असल क्या है, 5 टाइम दिन में। तभी उलमा कहते हैं माफी नहीं होती है, कभी मौत तक चलती रहती है, क्योंकि एक टाइम आता रहता है ना, टाइम आएगा तो नमाज लाजिम होती रहेगी, या तो टाइम रोक लो। हम जब गए थे वहां नॉर्वे में थे ना, तो बहुत लंबी रात थी, तो वहां टाइम रुका हुआ था रात का। तो मगरिब और इशा और फजर में ठीक ठाक फासला होता था। फजर 8:45 बजे हो रही थी सुबह, और इशा मेरा ख्याल है 4:30-5 बजे। तो चूंकि टाइम रुका हुआ था ना, मगरिब के बाद इशा का वक्त, फजर का वक्त आ ही नहीं रहा, इशा का वक्त, इशा के बाद फजर का वक्त आ ही नहीं रहा, तो टाइम रुक गया, तो नमाज भी क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, देर से पढ़ो आप, तो क्योंकि टाइम चेंज होगा तो हुक्म अल्लाह का नमाज का आपकी तरफ मुतवज्जो। हाँ, जिन इलाकों में 6-6 महीने 3-3 महीने सूरज निकलते ही नहीं है, वहां फिर हदीस में आता है कि उसमें फिर हदीस में कुछ और है, वो फिर अभी मसला बयान करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। ये उन जगहों की बात है जहां दुलूक शम्स हो रहा है, सूरज निकलता है और 24 घंटे के अंदर गुरूब हो जाता है, तो वहां फिर नमाजें किस तरह ही पढ़ी जाएंगी, टाइम के साथ अल्लाह ने उसको जोड़ दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, नबी तुम्हें जो कुछ दे दें वो ले लो और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। पिछली उम्मतों में जो गुमराही आई है, आपको मालूम है अल्लाह ताला ने हमसे पहले भी 2 उम्मतें भी दी हैं जिनको आसमानी किताबें मिली, जिन्होंने दुनिया पे राज किया, दुनिया पे हुकूमत की। पैगंबरों का सिलसिला तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर थे, उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत की, लेकिन उनके बेटे काबिल ने अपने सगे भाई हाबील को कत्ल कर दिया। ये कत्ल किसी नज़रियाती खराबी की वजह से नहीं था, बल्कि हसद और ज़ाती दुश्मनी की बेस पे था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे, काबिल का उसमें हिस्सा होगा लाजमी, क्योंकि उसने कत्ल की दुनिया में बुनियाद रखी है। जो काम प्रैक्टिकली एक दफ़ा हो जाए तो लोग उस पर जरी हो जाते हैं। पहली दफ़ा किसी काम को करना बहुत मुश्किल होता है, पहली दफ़ा बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो नेकी हो चाहे वो बुराई हो। इसलिए जो नेकी में पहल करता है, नबी ने फरमाया बाद में जितने लोग नेकियां करेंगे उनकी नेकियों में इसका हिस्सा लाजमी होगा, क्योंकि इसने नेकी की बुनियाद डाली है। इसी तरह जो बुराई में पहल करता है, जितने लोग उसको देख के बुराई में मुब्तला होंगे, नस्ल दर नस्ल, हर एक की बुराई से कुछ ना कुछ हिस्सा इसको भी जाएगा, इसका भी शेर होगा उसमें, जिसकी इसको क़यामत के दिन सजा मिलेगी। तो काबिल ने हाबील को कत्ल किया, ये नज़रियाती खराबी नहीं थी, ये एक अमली खराबी थी। हसद में इंसान बहुत कुछ कर जाता है, तो भाई से जेलिस हुआ और कर दिया उसने ये काम, वही काम जो शैतान ने किया था हसद में। इसलिए हसद बहुत बुरी चीज़ है, खूब समझ लो। मैंने इस पर पूरा भी चंद दिन पहले एक बयान किया था कि जब भी किसी के दिल में किसी के लिए हसद के जज्बात पैदा हो रहे हो ना, आग लग रही हो कि यार ये क्या है, तो तकदीर का अकीदा सोच के सब्र किया करो कि अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता। अल्लाह किसी को तरक्की देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, किसी को दौलत देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, किसी को इज्जत देना चाहे कोई रोक नहीं सकता। अपना खून जलाने से खून जलने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अल्लाह की तकदीर पे राजी रहो। और दूसरी बात यह कि ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, यहाँ किसी की तरक्की से मिलेगा क्या? मर जाएगा वो थोड़े दिनों में, क्या ख्याल है? मर जाएगा, कहाँ जाएगा वो थोड़े दिनों में? आज जामिया रशीद के बाद हमें किसी इलाके में जाना था, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उस इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, बड़े खूबसूरत घर, बड़ा लग्जरी। तो दोस्त कह रहे थे यार क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग है। मैंने कहा जो बिल्डिंग है तो ज़बरदस्त है, लेकिन रहने वाले ज़बरदस्त नहीं है। कोई 50 साल का होगा, कोई 55 साल का, कोई 60 साल का, थोड़े से रह गया टाइम। तो इतनी खूबसूरत बिल्डिंगों का करना क्या है जब बिल्डिंग में रहने वाला उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्या नहीं आ रही है? आप कह सकते हैं कि वो तो बिल्डिंग की तारीफ कर रहे थे, तो आप भी बिल्डिंग की करते ना। असल में बिल्डिंग की जब तारीफ की जाती है
تو انسان کو حسرت ہوتی ہے کہ کاش ایسی بلڈنگیں میرے پاس بھی ہوتی. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بلڈنگیں پہلے کسی اور ہی کے پاس تھیں, آج کل وہ قبرستان میں 5-5 فٹ کی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور کیڑوں نے ان کی قبروں میں راج کیا ہوا ہے. اصل میں جو مزے باربیکیو کیڑے کرتے ہیں نا قبر کے, وہ باربیکیو ہم لوگ بقرعید میں نہیں کرتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہم نے پوری زندگی اتنے تکے کباب نہیں کھائے ہوں گے, باربیکیو کے وہ مزے نہیں لیے ہوں گے جو قبر کے کیڑوں نے ہماری لاشوں سے باربیکیو کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے ڈر گئے آپ لوگ, کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہے یار. قبر کے کیڑوں کو جو انسان کا گوشت کھانے کو ملتا ہے نا, بہترین پروٹین, وہ جو انجوائے کرتے ہیں نا ڈیلی, ان کا جو باربیکیو ہوتا ہے, جب تک ایک ذرہ بھی باقی رہتا ہے نا وہ کیڑے انجوائے کرتے ہیں. یہ دنیا کی 2% کی حقیقت ہے یار, اس پہ آدمی فخر کر رہا ہے بحریہ ٹاؤن اور ڈیفنس اور فلانا اور ڈھمکانا, بیوقوفوں والی باتیں, بچکانا ہر گھٹیا سوچ جسے کہتے ہیں. میرے شیخ, میرا تو ٹاپک سے میں ہٹ رہا ہوں لیکن کیا کروں, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے باہر کے کچھ گناہ ہوتے ہیں, کچھ اندر کے گناہ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہم لوگ کہتے ہیں نا دل کا بڑا اچھا ہے, چلو چرس پیتا ہے, چلو کوئی بات نہیں, لیکن دل کا کیا ہے بھائی؟ چرس باہر کا گناہ ہے نا, تو اور کچھ گناہ اندر کے ہوتے ہیں. اندر کے 3 مشہور گناہ ہیں, خوب یاد رکھ لیں. پہلے زمانے میں جب بزرگوں کی طرف سے کسی کو خلافت ملتی تھی, یہ لفظ سنا ہوگا نا آپ نے تصوف میں کہ حضرت جی فلاں کے گدی نشین ہیں, فلاں کے خلیفہ ہیں, تو خلیفے کا مطلب کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بزرگ وہ کسی کو اجازت دیتے تھے کہ تم بھی لوگوں کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہو, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے اندر 3 چیزیں نہیں ہیں, 3 برائیاں نہیں ہیں. نمبر 1 شہرت کی لالچ نہیں ہے, نمبر 1 دولت کی ہوس نہیں ہے, نمبر 3 شہوت حد سے متجاوز نہیں ہے. ان تینوں کو اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ, حب مال اور حب باہ. یہ لفظ یاد رہے گا. جب ہم کہتے ہیں بندہ 1 نمبر ہے, مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شہرت کا بھوکا نہیں ہے. بہت ساری خرابیاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں جب وہ شہرت کا بھوکا ہو جاتا ہے. جب شہرت کا بھوکا ہوگا تو دوسرے کی عزت دیکھ کے جلے گا بھی, کیا خیال ہے, اور ہر جگہ چاہے گا میری ٹانگ اونچی رہے, ہر محفل میں بولے گا زیادہ. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں, آرام سے بات سن رہے ہوتے ہیں بڑوں کی, کچھ بیچ بیچ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنا پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں. ان کو اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہوتا ہے. چپ کر کے سن لو بھائی, نہ جی سننا ہے ہی نہیں, سنانا ہی ہے ہمیشہ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ شہرت کے کیا ہوتے ہیں؟ بھوکے. لالچ ہوتی ہے ان میں, جاہ کی لالچ, تکبر ہوتا ہے ان کے اندر, خود پسندی ہوتی ہے, یہ اندر کی بیماری ہے. دوسری بڑی بیماری ہے حب مال, پیسوں کی لالچ. پیسوں کی محبت بری چیز نہیں ہے, نیچرل ہے یہ, چونکہ سارے کام دنیا میں کس سے ہوتے ہیں؟ منہ سے بول لیا کرو نا, پیسوں سے ہوتے ہیں. وداؤٹ پیسہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہ تو مجبوری ہے, پیسوں سے محبت کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ لیکن ہوس یہ محبت سے اوپر کی چیز ہے. ہوس بری چیز ہے. ہوس کا مطلب کیا؟ جب محبت ہوتی ہے جو اعتدال سے ہو تو انسان محنت کرتا ہے, کماتا ہے, حلال کی فکر کرتا ہے, اس کو پتا ہے بھائی دنیا کا سارا نظام کس سے چلتا ہے؟ پیسوں سے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. بعض لوگ دنیا کی محبت کی ایسی نفی کرتے ہیں, یہ تکلفات اسلام میں نہیں ہے, کہتے ہیں پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسے کر رہے ہوتے ہیں, ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اسے کہو ٹھیک ہے اپنی تنخواہ پھر مجھے دے دیا کرو. کہہ رہے تھے میری نظر میں دولت کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. تو نہیں ہے تو پھر جاب کیوں کر رہا ہے؟ صبح صبح اٹھ کے 8 بجے آفس کیوں پہنچتا ہے؟ وہ طارق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے. وہ بیٹھے ہوئے, وہ گواہ چشمدید موجود ہیں. انہوں نے بتایا کہ صدر میں کوئی بزرگ ملے ان کو, بڑی داڑھی ان کی, سفید داڑھی اور بڑا نورانی سا چہرہ. میں عاملوں کے خلاف بہت بولتا ہوں نا, تو انہوں نے, جب میں مسجد میں نیا آیا تو میں نے بیان کی سٹارٹنگ ہی عاملوں کو گالیاں دینے سے شروع کی. الحمدللہ اس کی برکت سے اب 20 سال ہو گئے یہاں میں ٹکا ہوا ہوں. عامل میرے خلاف جادو ٹونے الفلیتے پلیتے کر رہے ہیں, لیکن ماشاءاللہ آپ ان کی گالیاں دینے کی برکتیں آپ دیکھو. تبھی کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو نا تو عاملوں کو گالیاں دے, اللہ کی رحمتیں اس کے انشاءاللہ ساتھ ہوں گی. اللہ کو ایسے لوگ محبوب ہوتے ہیں جو جن چڑیل بھوت بھگانے والوں کو گالیاں دیتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے بہت لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں. پھر ٹاپک چینج ہو رہا ہے. تو انہوں نے صدر میں ایک سفید ریش بزرگ دیکھے. وہ بزرگ انہوں نے جا کے دیکھا کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوگا طارق بھائی کا, ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی اٹکا ہوا ہوتا ہے, یہ نہیں اٹکا ہوا ہوگا. مجھے پورا واقعہ یاد ہے. انہوں نے بتایا کہ میں اس بزرگ کے پاس گیا, انہوں نے مجھے کوئی ماچس کی تیلی یا کوئی چیز دی, بولا یہ زبان پہ رکھو. زبان پہ رکھا, مصری بن گئی. وہ میٹھی مصری نہیں ہوتی چینی کی طرح, ایسا ہی ہے نا, ایسے منہ میں رکھا مصری. بھائی کہہ رہے, میں نے کہا یار یہ تو کوئی عجیب ہی بزرگ ہے یار, منہ میں ماچس کی تیلی رکھی ہے یا کوئی ڈھیلا رکھا ہے, کوئی مٹی وٹی کا, وہ مصری گڑ یہ چیزیں بن رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے 500 روپے نکالے. اس زمانے میں 500 کی بڑی
वैल्यू थी, ये 95 96 की बात होगी मेरा ख्याल है। तो 500 रुपए उनको दिए, बुजुर्ग ने कहा मिट्टी है मिट्टी। नहीं आई समझ में? तभी तो लोगों को तकल्लुफ वाले लोग बुजुर्ग लगते हैं। तकल्लुफ जो सीधा सीधा चलता है, लोगों को वो बुजुर्ग लगता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं होता, मुझे उस वक्त ये 500 रुपए देते, मैं कहता है थोड़ा सा, कहता है तारिक भाई छोड़ो यार, कह रहे नहीं रखो शुक्रिया, बहुत अच्छा है यार, अच्छा है ना, और क्या चाहिए, क्या ख्याल है भाई। फ्री फोकट में जब पैसे आ रहे हों और इज्जत के साथ आ रहे हों, जलील होके भी ना आ रहे हों, तो किसको बुरा लगता है पैसा? क्या ख्याल है? कोई बुरा लगता ही है? सबको अच्छा लगता है यार, लेकिन इज्जत के साथ हो, भिखारी बन के ना हो। तो मैं होता तो मैं रख लेता। तो ये मुझे बुजुर्ग समझते? ना ना ना, बुजुर्ग उसी को समझा जाएगा 2 टके की है, रखो। इन्होंने फौरन, वो बुजुर्ग ने क्या कहा, 500 रुपए वापस लो। इनके दिल में और उस बुजुर्ग का तकद्दुस बैठ गया। लेकिन अल्लाह ने इनको अकल दी थी, इनको लगा कि यार ये जो मैंने ये मुंह में माचिस की तीली रखी और ये मिस्री बन गई, ये कोई ड्रामा हो सकता है, ये ऐसा ना हो कि ये मेरी जेबें खाली कर दे। अल्लाह ने थोड़ी अकल दी थी, ये वहां से हट गए, कोई दूसरी पार्टी आई। अब ये मंजर देख रहे हैं वहां खड़े होकर, दूसरी पार्टी के साथ क्या होता है। वो कोई दूसरा बंदा आया, उसके साथ यही काम किया, उसको वो माचिस की तीली मिस्री लग। ये लोग मिसमरिज्म करते हैं, दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। तो लेकिन हर एक का दिमाग कैप्चर नहीं होता। अगर इनको गालियां दोगे फिर नहीं कैप्चर कर सकते। कॉन्फिडेंस होता है ना, फिर नहीं होता कैप्चर। ये सारे कैप्चर वैप्चर उन्हीं के होते हैं जो इनके रंगों में आ जाते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह पे तवक्कुल करके कह रहा हूं, मैं होता ना, मुझे माचिस की तीली ही लगती। समझ में आ रही है बात? तो अब किसी और को उन्होंने वो बड़ा बहरान, उसने भी 500 रुपए निकाल के दिए। बुजुर्ग ने क्या बोला, मिट्टी है मिट्टी, कोई हैसियत नहीं, रख ले। उसके दिल में और आ गया, यार ये थोड़े पहुंचे हुए नहीं। अगर वो वाकई बुजुर्ग होता ना, वो कहता था चलो यार फ्री फोकट में हलाल आमदन किसी आ रही है, कोई अपनी खुशी से दे रहा है, तो चलो यार ले लो, क्या ख्याल, बच्चों को अच्छा खिला देंगे, खुद नहीं खाना, बच्चों को खिला दे यार तू। लेकिन ड्रामेबाज आदमी लोगों को पसंद है, तकल्लुफ वाला आदमी। तो वो कहने लगा कि भाई मिट्टी है मिट्टी। बिन साहब ने कहा कि हजरत आप जो है, हमारे घर में हालात बड़े खराब चल रहे हैं। आपको पता है मुसलमान कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जिसके घर में हालात ठीक चल रहे हो। आजकल सब मुसलमानों के मुंह पे एक ही जुमला है, घर में हालात। सुबह पराठे खा रहा होगा 2-6 अंडों के साथ, मक्खन भी होगा, बलाई भी होगा साथ में, और दोपहर को खाने के लिए 20 किस्म की चीजें होंगी, रात को भी, शाम को चाय के साथ पापे भी, समोसे भी, बिस्किट भी, लेकिन हालात फिर भी ठीक। ये नाशुक्री का वबाल है जो लोगों के चेहरों पे आता है, अल्लाह बचाए। खैर, तो वो उसने कहा कि हजरत हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। क्या मसला है बेटा, बताओ जी। गुर्बत बहुत है। क्या चल रही है घर में? गुर्बत। कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, कुछ अमलियात करूंगा, तुम्हारा पैसा क्या हो जाएगा, डबल। तारिक भाई कहते हैं मैंने उस बंदे का नंबर ले लिया था ना आपने, उसका है नंबर नहीं लिया, फिर बहरहाल किसी तरह से राब्ते में रहे उससे। अब वो बंदा इन बुजुर्ग को ले गया घर। हजरत जी को कहां ले गया? घर। हजरत जी का काम है वहां पर अमलियात करनी है हजरत जी ने, और पैसा बरसने लगेगा। तो हजरत जी ने ये किया, हजरत जी ने फरमाया कि जितनी भी घर की लेडीज हैं वो सारा सोना लाके यहां रखें इस रुमाल में। जितना पैसा है, चादर बिछाई हजरत जी ने, सारा पैसा यहां लाके रखें, सारी चूड़ियां, बालियां, शक नहीं करना हजरत जी पे, सब कुछ यहां लाके रख दें, और मैं उस पर अमल पढ़ूंगा, वो सारा क्या हो जाएगा, डबल। अमल पढ़ूंगा और सब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बेवकूफों की दुनिया में कमी रखी नहीं है। और हजरत जी ने पहले डरा दिया कि एतमाद करना, ऐसा ना हो कि 2-4 बालियां छुपा के रख दो, तो ये फिर बेतमादी पे ये चीजें, ये अकीदत, जब तक अकीदत नहीं होगी ये पैसा डबल नहीं होगा। ट्रस्ट, ये सारे चीजें किस पर चलती हैं? ट्रस्ट पे चलती हैं। जनाब सब कुछ ला के रख दिया गया, और उसने कहा खवातीन भी आ जाएं, पर्दे में बुर्का पहन के बैठ जाए। सारी खवातीन पर्दे में बुर्का पहन के बैठ गई, और लाइट बुझा दी, और सबको बोला मुंह नीचे करके ये वाली तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो। और कोई आधे घंटे से पहले, आधा या पौना घंटा जो भी उसके टाइम था, कोई सर उठा के नहीं देखे बस, क्योंकि अमल उल्टा हो जाएगा इससे। अमल क्या हो जाएगा? उल्टा। फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा, उल्टा अमल ना हो जाए। वो सारे मुसलंडों की तरह खवातीन भी मर्द भी मुंह नीचे करके बत्ती बुझा के बैठे हुए अमलियात कर रहे हैं। सब बड़े आराम से ना सारा सामान लपेटा, टाटा बाय बाय करके निकल लिए पतली गली से। कोई बुला लिया होगा, कोई रक्शे वाला, कोई टैक्सी वाला, बाहर जाके शायद दाढ़ी वाड़ी भी उतार दी होगी, वल्लाहु आलम। वो रोना पीटना शुरू, और आधे घंटे तक वो यूं मुंह ही करके बैठे हुए। मुंह उठा लिया तो ऐसा ना हो कि उल्टा ना अमल हो जाए। काफी देर के बाद जाके उन लोगों ने जब आंख खोली और कोनियां मारी, भाई क्या हो रहा है ये शार्ट मार्केट से। खैर, तो मैं ये कह रहा था, कुछ लोग कहते हैं पैसा कुछ भी नहीं है, सब ऐसा नहीं है मेरे भाई। कुरान के अल्फाज हैं कि यतीमों का माल हिफाजत से रखो, जअलल्लाहु लकुम क़िवामा, जअलल्लाहु लकुम क़ियामा,
کیونکہ اسی مال سے تمہاری زندگی قائم ہے. کتنے عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. اس لیے مال کی حفاظت کرو یتیم کے کہ مال سے انسان کی زندگی قائم ہے. مال نہیں ہے تو کھائے گا کہاں سے, پہنے گا کہاں سے, رشتہ کیسے ہوگا, بچوں کے خرچے, بیسیوں قسم کے مسائل ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو یتیم کے مال کی اس سے بڑھ کے حفاظت کرو. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی صوفی کہے کہ مال کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے, یتیم کے کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, لہذا فی الحال یہ مال میں کھا جاتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں, اس کی زندگی کس سے سیدھی ہوگی؟ اس پیسے سے جو اس کا باپ چھوڑ کے گیا. حفاظت کرو, جب بڑا ہو جائے اس کے حوالے کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ کہا ہے کہ مال سے انسان کی زندگی بولو جڑی ہوئی ہے. تو جو چیز ہماری ضرورت ہے اللہ اس سے محبت سے ہمیں منع کریں گے؟ بولو نا, نہیں. تو جب شریعت میں کہا جاتا ہے نا مال کی محبت نہ ہو, تو یہاں محبت سے مراد ہے اعتدال سے بڑی ہوئی محبت. اعتدال سے بڑی ہوئی محبت, کہ اسی کو اپنا باپ بنا لو, سب کچھ اسی کو, اور تھوڑا سا مالی نقصان ہوا تو ڈپریشن میں جا رہے ہو. بھائی جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی محبت کرو. رہنا ہے 10-20 سال, 30 سال, 40 سال, اس سے زیادہ تھوڑی رہنا ہے. اور ہماری ضرورت کتنی ہے؟ صبح شام 2 وقت کی روٹی مل جائے, سر چھپانے کو جگہ مل جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے پاک ہو. تو نبی نے فرمایا جس کو یہ 3 نعمتیں مل جائیں, حدیث کا مفہوم ہے, تو گویا اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. تو بس وہ اب خوش زندگی گزارے. اضافی آ رہا ہے خوش ہو جائے, نہیں آ رہا ٹینشن نہ لے. تو یہ ہے اعتدال. تو جب بھی پرانے زمانے میں اہل اللہ کی طرف سے کسی کو خلافت ملتی تھی تو اس میں 3 چیزیں دیکھی جاتی تھی کہ اس شخص میں جس کو ہم اپنا نائب بنا رہے ہیں, پہلی چیز اس میں حب جاہ نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر جگہ بڑا بننے کا شوق نہ ہو, تکبر نہ ہو, خود پسندی. خود پسندی پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ بعض دفعہ انسان اپنے بارے میں اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ اہم سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اتنا وہ ہوتا نہیں ہے. بعض لوگوں کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے میں بہت ذہین ہوں, حالانکہ اتنے ہوتے نہیں ہیں. وہ بعض دفعہ اپنے بارے میں وہم میں بہت خوبصورت ہوں, حالانکہ اتنے ہوتے نہیں ہیں. پھر لوگوں نے چڑھا کے اور پاگل کر دیا ہوتا ہے ان کو. ادھر سے کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے ان کی, آؤٹ. بعض دفعہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا زندہ رہنا اسلام میں سب سے زیادہ ضروری ہے, قوم کے لیے میری زندگی سب سے زیادہ ضروری ہے. حالانکہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں, قوم پھر بھی بہترین طریقے سے چل رہی ہوتی ہے. تو اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں کچھ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں, تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ خود پسندی, جس کو عربی میں کہتے ہیں عجب. یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے. شیطان میں یہ خود پسندی تھی یا نہیں تھی؟ وہ سمجھنے لگا تھا کہ میری ویلیو اللہ کی نظر میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے, میں اتنا مقرب بن چکا ہوں کہ میں اگر آدم کو سجدہ نہیں کروں گا تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ نے 2 منٹ میں اس کو بتا دیا کہ تو ہے میرا بندہ, جب میں کہہ رہا ہوں سجدہ کر تو تجھے کرنا پڑے گا, نہیں کرے گا نکل یہاں سے. تبھی تو اس کو غصہ آیا کہ یہ تو میرے لیے, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ سزا ملے گی مجھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے شیطان خود پسندی میں مبتلا تھا یا نہیں تھا؟ یقیناً مبتلا تھا. بعض دفعہ انسان اپنے بارے میں بلا وجہ وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو 2 چیزیں, ایک حب جاہ, یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ میں اس لیے اتنا زور دے رہا ہوں کہ ہم میں سے کسی میں اگر ہے تو ختم کریں اس کو. یہ صرف بزرگ نہیں, نیک بننے کے لیے بھی ضروری ہے, صحیح انسان بننے کے لیے بھی ضروری ہے. اور یہ بیماریاں انسان کو گھن کی طرح کھا جاتی ہیں. تکبر, حب مال یعنی پیسوں کی لالچ اور ہوس, سارا دن پاگلوں کی طرح ڈپریشن میں جاتا ہے دوسروں کا پیسہ دیکھ دیکھ کے. اور تیسری چیز ہے حب باہ. باہ کسے کہتے ہیں؟ ہر مرد اور عورت میں اللہ نے شہوت رکھی ہے, مرد کی عورت کی طرف, عورت کی مرد کی طرف. یہ اگر بالکل ہی نہ ہو تو بھی غلط ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے رکھی ہے, کسی حکمت سے رکھی ہے. اور اگر یہ حد سے بڑھ جائے, جیسے کہ آج کل بڑی ہوئی ہے جس کو ٹھڑک کہا جاتا ہے, اس بڑی ہوئی شہوت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھڑک. بیوی میں اور دوسروں کی بیویوں میں کوئی فرق ہی نہیں کرتا. جب کوئی عورت گزرے گی ٹھڑکیوں کی طرح دیکھنا شروع کر دے گا. جو آج کل مارکیٹ میں, مجھے خواتین اپنے دلوں کی باتیں بھی بتاتی ہیں. جب میں فیملیوں کو ٹائم دیتا ہوں نا, وہ بتا دیتی ہیں میرے سامنے. ہسبینڈ ہوتے ہیں, ان کے شوہر ہوتے ہیں, کہ میں گھر بازار سے جاتی ہوں, وہ شوہر کی شکایت کر رہی ہے نا میرے شوہر شاپنگ نہیں کرتے, مجھے کہتے ہیں کرو. عورتیں بتاتی ہیں کہ برقعے میں بھی ہو نا لڑکی, جوان لڑکی, ذرا ایک آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے, اس نے 1/4 کھلی ہوئی ہو آنکھ, کہ تھوڑا سا نظر تو آئے, اس 1/4 آنکھ کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آدمی. اس میں صوفی بھی ہیں, داڑھی والے بھی ہیں, پگڑی والے بھی ہیں, حاجی صاحب بھی ہیں جو نئے نئے حج کر کے آئے ہوئے ہیں. اتنی ٹھڑک ہے. ابے بھائی اس نے پوری باڈی, اچھا ایک عورت نے بتایا کہ میرا پورا جسم میں کور کرتی ہوں, ذرا سا ہاتھ کہیں کھل جائے نا تھوڑا سا منہ صاف کرنے کے لیے, اس ہاتھ کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ. نہیں آئی میرا خیال ہے باز بندہ, یعنی اس اینگل پہ کھڑا ہوا ہے نا, ایک دم گھوم جاتا ہے ادھر دیکھنے کے لیے. تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ عمل؟ اس سے نا آدمی خود اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈال رہا ہے.
یہ جو جن لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے نا وہ سکون کی زندگی میں ہوں گے؟ بولو نا. ہر وقت دماغ پہ کیا سوار ہے؟ گوبر بھرا ہوا ہے دماغ میں. ہر وقت گوبر بھرا ہوا ہے. کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی اس کو دیکھ رہا ہے. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا, کچھ لوگ حج کر کے آئے, انہوں نے کہا ہم نے سب نے توبہ طائب کر لی ہے بھائی, اب شریف بن کے زندگی گزارو. نظر نیچی, سارے حاجی پاجی نا اس بس میں بیٹھے ہوئے تھے. لہذا کسی عورت پہ نظر پڑے نا تو استغفر اللہ پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ. ایک حاجی کی نظر کسی لڑکی پہ پڑی, استغفر اللہ. سب کہہ رہے ہیں کہاں ہے, کہاں ہے, کہاں ہے. سب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کیا, یہ ویسے بھی غیر اخلاقی. اگر کوئی اسلام کو نہ بھی مانتا ہو, غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, غیر اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کی شہوت اتنی بڑھ جاتی ہے, لڑکوں کی طرف ان کی طبیعت مائل ہو رہی ہے, لڑکوں کا عشق میں مبتلا ہو رہے ہیں, کوئی خوبصورت بچہ نظر آیا اس کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے. یہ نیچرل ہو سکتا ہے؟ یہ بولو نا, یہ نیچرل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوس حد سے, اس کو کہتے ہیں حب باہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حب باہ. دیکھو پیغمبروں سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہوتا, پیغمبروں سے زیادہ مردانگی کسی میں نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دو لڑکیوں نے, جوان لڑکیاں تھیں, موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر تک لے کر گئی ہیں کہ ہمارے باپ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ کی نظریں کہاں تھیں؟ نیچے. ایک بار بھی ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. حالانکہ اجنبی ہیں, مسافر ہیں. جب انسان اپنے ملک سے باہر ہوتا ہے تو پھر عزت کا بھی اس کو خوف نہیں ہوتا. اپنے ملک میں تو یہ ہوتا ہے یہ کروں گا پکڑا نہ جاؤں. باہر چلا گیا تو کون دیکھنے والا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ مسافر ہیں, لڑکیوں کی مدد کی ہے اور وہ اپنے باپ کے گھر لے کر گئی ہیں کہ ہمارے والد آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں, اور جا کے اپنے باپ کے سامنے تعریف کیا کی ہے, ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے ہمارے ابا یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار ہے. کیریکٹر کا ایک نمبر ہے. امانت دار کا آج کی زبان میں آسان ترجمہ کیا ہوگا؟ کیریکٹر میں. بولو نا یار, میں بھی تو بول رہا ہوں. ان کا کیریکٹر, اتنی جلدی کیریکٹر کا اندازہ کیسے لگا لیا بھائی؟ اتنی جلدی کیریکٹر کا اندازہ کیسے لگا لیا؟ ان کو پتا تھا, وہ لڑکیاں تھیں گھر کے باہر کے کام مجبوری میں کرتی تھیں. انہوں نے بتایا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اس لیے ہمیں گھر کے باہر کے کام کرنے پڑتے ہیں. انہیں پتا تھا کہ ہم نے مردوں کی آنکھیں دیکھی ہیں, کیسی ہوس ہوتی ہے مردوں کی آنکھوں میں. اپنی بیٹیوں کے لیے کبھی بھی انسان پسند نہیں کرتا اس پہ لوگ غلط نظریں ڈالیں. دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھنے میں بہت شیر ہوتا ہے, بہت شیر ہوتا ہے. تو ان لڑکیوں نے دیکھ لیا کہ آج تک ہم نے کوئی اتنا خوبصورت, جوان, طاقتور ایسا نہیں دیکھا جس نے اتنی دیر تک ایک بار بھی ہماری طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا ہو. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ عمل کیریکٹر میں ایک نمبر ہی. آج کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ. لوگ کہتے ہیں انگریز ایسے ہوتے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ نائٹ کلبوں میں پھس ہو چکے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ پھس. ورنہ انگریز سے بڑا ٹھرکی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. وہ چند دن عورت کے بغیر گزار ہی نہیں سکتے, ناممکنات میں سے ہے. تبھی تو پھر وہ آگے ہومو سیکسولیٹی کی طرف جانے لگتے ہیں. تو وہ ان کے لیے تو ناممکنات میں سے ہے. بات یہ کہ آپ جوان ہوں, طاقتور ہوں, پاورفل ہوں, شہوت سے بھرے ہوئے ہوں, پھر بھی آپ کی نظر کسی کی بہو, بہن, بیٹی کی طرف نہ اٹھے. آپ امانت میں خیانت نہ کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے, جب وہاں گئے ان کے والد نے کہا کہ ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا نا, اب یہ نکاح کی آفر ہے. اب اگر کہتے نہیں مجھے بالکل نکاح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو یہ دوسری طرف بے اعتدالی ہوتی ہے. اللہ نے مرد بنایا ہے, عورت کی طرف رغبت رکھی ہے تاکہ دونوں کا ملاپ ہو, میاں بیوی میں محبت ہو, اولاد ہو. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو آفر کی, فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک, قبول ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو میرے بھائی ہم یہی چاہتے ہیں. ہمارے ہاں جو صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ کمبخت حلال کی طرف بھی نہیں آتے. کہتے ہیں ایکچولی اللہ اللہ کرو بیٹھ کے, کیا شادی بھی ہے, شادی لگا کے رکھی ہوئی ہے اس نے, کیا لوگوں کو, نوجوانوں کو خراب کر کے رکھا ہوا ہے اس نے, کیا 15 16 سال کے لونڈے لپاڑوں کو بول رہا ہوتا ہے شادی کرو, اور کیا ماحول خراب کر دیا اس نے. او بھائی آپ شریعت کی بات آدھی لے رہے ہو, آدھی نہیں لے رہے. اسلام میں یہ بھی ہے کہ حرام سے بچو, لیکن اسلام میں یہ بھی ہے کہ ان عورتوں کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ فارغ بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں کیا, تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ ایک شعبہ ہے جہاں بیچلر لڑکے آتے ہیں. کون سے؟ بیچلر یا ماسٹرز لڑکے آتے ہیں. اب وہ جب لڑکے آتے ہیں تو 4 سال کے لیے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ میں کس کس کی شادی ہوئی ہے؟ تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے, ماسٹرز کے بعد بھی پروگرام نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہم 4 سال یہاں عالم کا کورس کریں گے. جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی تو ہونہار ہونے کی علامت یہ کہ
ایک سمجھدار انسان ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد, سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ شادی بیاہ کی طرف آتا ہے. دلیل کتنی زبردست ہے نا کہ بھائی پہلے ایکچولی جو اپنی بنیادی ذمہ داریاں تو پوری کر لیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایکچولی تم جن لڑکیوں سے نکاح کرتے ان کو کس جرم کی سزا دے رہے ہو, ان کو بھی ماسٹرز کراؤ, کیا خیال ہے؟ اور ابھی تم جس عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے وہ 20-22 سال کی ہوں گی, کم بختوں جب فارغ ہونے کے بعد کرو گے وہ تو 26, 27, 28, کوئی 30, کوئی 35, کوئی 36 کی ہو چکی ہوگی, جس سے تم کرو گے ہی نہیں. چاہیے تو تمہیں وہی 20-22 سال کی, خود تم ہو جاؤ بھلے 35 سال کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ان لڑکیوں کو ہو رہا ہے جس سے تم دیر سے نکاح کرو گے, ان کی عمریں نکل رہی ہیں. میں نے کہا یہ کرنے کا کام نہیں, سارے کام ساتھ ساتھ ہی ہوں گے, شادی بھی ہوگی, بچے بھی ہوں گے, پڑھائی بھی ہوگی. نہیں یار یہ سمجھ میں بات, تو پھر وہی تمہارے لیول سے اوپر کی باتیں ہو جاتی ہیں, پھر مجھے افسوس ہوتا ہے. سارے کام جو ساتھ ساتھ کرتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں ہفتے سے پڑھوں گا. ابے بھائی ہم تو اسکول میں یہی کہتے تھے, ہم ہفتے سے, وہ ہفتہ کبھی آتا ہے جو کہتے ہیں میں ہفتے کے دن سے 5 نمازیں شروع کروں گا, قیامت آ جائے گی ان کی زندگی میں وہ ہفتہ نہیں آئے. جو آج سے شروع کرے گا نا ابھی سے وہی ہوگا. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ تبلیغ والے پوری دنیا میں اسلام کی دعوت لے کے جاتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی, پہلے پاکستان میں تو سب کو مسلمان کر لیں. میں نے کہا جو یہ کہتے ہیں نا پہلے یہ پھر وہ کچھ بھی نہیں, جو دین کی دعوت قبول کر لے پاکستان میں کر لے پاکستانی, جاپان میں کر لے, وہ آ جائے امریکہ میں کر لے, ساری دنیا میں ایک ہی ساتھ کام ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اس لیے میرے بھائی کمانا بھی ایک ساتھ ہے, شادی بھی ہے, بچے بھی ہیں, پڑھائی بھی ہے, سب کچھ ساتھ ساتھ ہی چلے گا. اور جس نے کہا نا پہلے یہ پھر یہ, تو ویسے میرے دوست احباب ہیں الحمدللہ 50 کے ہو گئے, ابھی تک کمانا شروع نہیں کیا, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے وہ, اور اب اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ پیسہ کمانے لگیں اور کوئی ان کو مناسب رشتہ مل جائے. ایسے بھی لوگ ہیں, غیبت اس لیے نہیں ہے کہ کسی کا نام تھوڑی لے رہا ہوں میں, ایسے بھی ہیں. میں ایک جانتا ہوں ایک صاحب کو جو ماشاءاللہ ان کے ذوق تو بڑے تھے, اب زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں تھوڑا سا کیریکٹر کو چینج کر رہا ہوں. اتنے رنگین مزاج تھے جس کو آج کل ٹھرکی کہا جاتا ہے, آپ یوں سمجھ لیں. ان کا معیار اتنا اونچا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ان کو چاہیے تھی کہ آپ کی سوچ جہاں خوبصورتی میں ختم ہوتی وہاں سے ان کی سوچ شروع. اس چکر میں رشتے ریجیکٹ, اور پھر یہ بھی کہ میرا جب یہ بزنس ہوگا, میرا یہ کاروبار ہوگا. میں نے بھی ان کو سمجھایا, میں نے کہا کہ چھوڑو یار ابھی فی الحال جو جاب ہے ٹوٹے پھوٹے پیسے اسی میں, نہ پہلے اسٹیبل ہونے دو, پھر یہ. اس کے بعد اب ان کی جب شادی ہوئی ہے, ان کی عمر ماشاءاللہ, یہ میں واقعہ بھی سنا رہا ہوں 25 سال پرانا, 25 سال سے ان کی شادی کی فکر ہو رہی تھی. اب الحمدللہ جب ان کی شادی ہوئی ہے آدمی کہتا ہے تھوڑا سا ٹھہر جاتے تو اور اچھا ہوتا. یعنی ان کو جو رشتہ ملا ہے نا, جو رشتہ, کیونکہ ان کی عمر بھی صاحب کی زیادہ ہو گئی, پیسے ابھی تک آئے نہیں ہیں, یا تو کوئی جوان دیکھ کے آپ کو کرتا ہے یا پیسہ دے کے کرتا ہے, نہ پیسہ ہے اور نہ جوانی باقی رہی. تو وہ جو بہرحال اللہ ان کے جوڑے کو کامیاب کرے, محبت پیدا کرے میاں بیوی میں. لیکن مجھے خیال یہ آتا ہے کہ مزاج تو آپ کا یہ تھا کہ کوئی ہیروئن ملے آپ کو, تو پھر ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. تو یہ ذہن میں رکھو, سارے کام ایک ساتھ ہوتے ہیں. میں اپنی آپ کو معمول بتاؤں, میں جب یہ سوچتا ہوں نا پہلے یہ تحقیق میری مکمل ہو جائے پھر میں رننگ اسٹارٹ کروں گا, نہیں ہوتا. کاموں کے بیچ میں سے ٹائم نکال کے دوڑ لو یا جم چلے جاؤ, ہو جائے گا. جب میں نے یہ سوچا ہے پہلے یہ پھر یہ, نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. سارے کام ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں, یہ خوب سمجھ لو. تو میں عرض کر رہا تھا, جلدی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. 3 چیزیں ہیں, حب جاہ, حب مال اور حب باہ. ان تینوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. تو اس میں میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ حب باہ بھی گھٹیا بیماری, حب جاہ بھی بری بیماری. یعنی اس کا علاج بہت مشکل ہے. کسی کو مشہور ہونے کا شوق ہو جائے نا, تصوف میں کہا جاتا ہے سب سے مشکل علاج اس شخص کا ہے, کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے. جب شوق ہو جائے نا میری ٹانگ ہر جگہ اونچی رہے, اس میں تواضع پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو علاج مشکل ہونے کے اعتبار سے سب سے مشکل حب جاہ ہے. حب باہ بھی آسان ہے, ٹھرکیوں کا علاج بھی آسان ہے اگر وہ کرنا چاہیں. کم وقت چاہتے نہیں ہے نا, اس لیے علاج نہیں ہوتا. چاہیں تو ٹھیک ہو جائیں گے چند دنوں میں. جو حب باہ کے مریض ہیں نا ان کو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں, جن کو ٹھڑک ہر وقت لڑکیوں کو جھانک رہا, وہ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پہ توکل کر کے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, جس کو یہ بد نظری نہیں چھوٹ رہی نا, یہاں سے کوئی خاتون گزرتی ہے وہاں سے گھر تک پہنچا کے آتا ہے, وہ نظر نیچی نہیں ہو رہی اس سے. کوئی ٹک ٹاک پہ آ گیا بس اسی کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے, تو وہ کس سے بیعت ہو جائے؟ حضرت فیروز میمن صاحب سے. پھر بھی اگر اس کی ٹھڑک صحیح نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ کائنات میں اب کوئی اس کی ٹھڑک کو ٹھیک, یا تو وہ بیعت ہونے میں مخلص نہیں ہے, علاج چاہتا ہی نہیں ہے. تو
تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حب باہ کا علاج بھی آسان ہے، خاص طور پہ جب نکاح بکا ہو جاتا ہے تو بھی انسان کو بہت فرق پڑ جاتا ہے، جب حلال مل جاتا ہے اس کو تو بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں۔ اور دوسری بات، حب مال کا علاج بھی آسان ہے۔ سب سے مشکل علاج کس کا ہے؟ بولو حب جا، یہ جو مشہور ہونے کا شوق اور میری ٹانگ ہر جگہ، یہ بہت مشکل علاج ہے۔ کاش اس لیے بھی مشکل ہے کہ ایسا بیمار اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود پسندی میں مبتلا ہے نا، وہ تو سمجھ رہا ہے میں ہوں اس قابل کہ مجھے عزت دی جائے، ہر جگہ میری بات رکھی جائے، وہ تو اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں ہے، اس لیے علاج اس کا سب سے مشکل ہے۔ لیکن فرمایا کرتے تھے گھٹیا بیماری جو سب سے زیادہ ہے نا وہ حب مال ہے۔ دیکھو ایک آدمی کو کینسر ہو گیا، علاج مشکل ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ بعض دفعہ تو لا علاج ہوتا ہے۔ ایک کو بواسیر ہو گیا، اس کا علاج کینسر سے آسان ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا، آسان ہے۔ لیکن گھٹیا بیماری کون سی ہے؟ بولو بواسیر۔ بتاتے ہوئے شرم آئے گی، کیا خیال ہے؟ برا لگے گا، علاج میں بھی آدمی بس چھپاتا ہے یہ بیماری، کچھ اور کہہ دیتا ہے مجھے قبض ہے ذرا بیٹھا نہیں جا رہا وغیرہ وغیرہ، گھما دے گا بات کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بعض بیماریوں کا علاج مشکل تو ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں سمجھی جاتی، اس سے انسان کی عزت نہیں جاتی ہے۔ شوگر کی بیماری ہے، یہ بھی زیادہ بواسیر سے تو زیادہ خطرناک ہے نا، بواسیر تو علاج ہو جاتا ہے۔ اچھا بواسیر کے علاج حکیم لوگ زیادہ اچھا کر لیتے ہیں ڈاکٹروں سے، اس کے ایکسپرٹ حکیم ہوتے ہیں۔ ہمارے کسی دور کے جاننے والے کو یہ بواسیر کی بیماری ہوئی تھی، ڈاکٹروں سے علاج کرا کرا کے تھک گئے، ایک حکیم تھے یہاں بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے ٹک کر کے فٹ فاڑ بنا دیا۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی، کیونکہ وجہ اس کی بیماری پرانی ہے نا، تو جو پرانی بیماریاں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اس میں حکیم تجربے کر کر کے بہت ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، تو وہ بعض دفعہ کر دیتے ہیں علاج، ڈاکٹر نہیں مانتے اس بات کو لیکن وہ حکیم کر دیتا ہے۔ لیکن حکیم ایک نمبر ہو، کوئی الٹا سیدھا مل گیا تو بواسیر کے ساتھ بھی کچھ ہو جائے گا، اب سوچو کیا ہو سکتا ہے۔ خیر، تو گھٹیا بیماری کیا ہے؟ حب جاہ کا علاج مشکل ہے، حب باہ کا علاج آسان ہے، یہ بھی گھٹیا بیماری ہے۔ لیکن حضرت فرماتے تھے سب سے زیادہ جو گھٹیا بیماری ہے نا انسان کے چہرے پہ بدنما داغ، وہ حب مال ہے، پیسوں کی لالچ۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کیونکہ یہ شہوت کی ٹھڑک بھی وقتی ہوتی ہے اور کسی حد تک نیچرل بھی ہے، کسی حد تک بھائی مرد کو اللہ نے عورت کی طرف رغبت رکھی ہے۔ کہ یہ جو پیسوں کی محبت ہے نا یہ انسان کے ذہنی طور پر گھٹیا ہونے کی علامت۔ اب میں اس بات کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ کہو گے یار کیوں نہیں ہے یار، پیسے سے جب سب کچھ ہوتا ہے تو کیا؟ بھائی دنیا ہے مسافر خانہ، سب کو پتا ہے بہت تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں یہاں پہ اور صبح و شام جنازے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بلڈنگیں بڑی خوبصورت ہیں لیکن ان کے لیے جن کو 1000 سال کی عمریں اللہ نے دی ہیں، 50-55 کے حساب سے 1000 گز کے بنگلے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، تو کھلونے ہیں، تو کھلونوں سے بچے تو خوش ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ گھٹیا۔ جن کا ذوق نظر بلند ہوتا ہے وہ مٹی کے کھلونوں سے دل نہیں بہلاتے، وہ صبح شام موت کی خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، او فلاں بلڈر جس نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، اپارٹمنٹ بناتے ہیں نا بڑے بڑے بلڈرز، ہم ترس رہے ہوتے ہیں کاش اس اپارٹمنٹ میں مجھے ایک فلیٹ مل جائے۔ غریب آدمی تو یہ ترس رہا ہوتا ہے نا، میں غریب نہیں ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں میں، کاش اس اپارٹمنٹ میں مجھے بولو ایک فلیٹ مل جائے، کاش یہ مل جائے، کاش 2 فلیٹ میرے نام کے نکل آئے، بھائی 2 پلاٹ نکل آئے، خوشی سے پاگل ہو رہا ہے۔ تھوڑے دن میں اطلاع آتی ہے وہ بلڈر کا مالک ہارٹ اٹیک سے، وہ جو بلڈر تھا نا بلڈنگ کا مالک ہارٹ اٹیک سے نکل لیا۔ عبرت نہیں ہوتی کہ ابے جس کے سارے اپارٹمنٹ تھے وہ نکل لیا اور بغیر بتائے نکل لیا۔ میں جان کر غلط اردو استعمال کر رہا ہوں، وہ کہنا یہ چاہیے نکل گیا، فصیح اردو یہ ہے کہ وہ تشریف لے گئے۔ اتنے بڑے بلڈر ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے، کہنا تو یہ چاہیے نا، لیکن میں کہہ رہا ہوں پتلی گلی سے نکل لیا، کیونکہ جس اسٹائل سے وہ نکلتا ہے اس پہ یہ تشریف کے لفظ فٹ ہی نہیں ہو رہے۔ بھائی دیکھو تمہیں کسی کو اپنے گھر سے نکالنا ہو نہ جا رہا ہو تو پھر یہ نہیں کہا جاتا تشریف لے جائیے، اس کو پتلی گلی سے نکل یہاں سے، فوراً نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، پھر یہ نہیں بولو نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، اس کو نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، ایسے بولتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ بولتے ہیں۔ تو فرشتے جس حساب سے انسان کو مارکیٹ سے شاٹ کرتے ہیں نا تو وہ ایسا منظر نہیں ہوتا کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اب آپ آرام سے ذرا لیٹ جائیں اور جتنے اپنے فلیٹ ہیں ذرا ان کا حساب و کتاب کلیئر کر لیں اور یہ بلڈنگ کا پروجیکٹ مزید آپ کے بچوں میں کس کے حوالے کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہاں سے قبر سے فرشتے آئے ہوئے اور ریسیونگ کے لیے، پھر ہم فرشتوں کے حوالے کر رہے ہیں یہ آپ کی امانت، نا میرے بھائی ایسے نکلتا ہے، وہ خود بھی کہتا ہے یار یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟
بھئی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا ایسے بھی نکل سکتا ہے انسان, اور سارے ایسے ہی جا رہے ہیں. ابھی اسلام آباد میں کسی ریلیٹو سے ملنے گیا, ان کو کینسر تھا, ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ 1.5 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے. تو ہم بھی چلے گئے, ہم نے کہا چلو, بڑے اللہ نے ان کو حوصلہ دیا تھا. حالانکہ ڈاکٹروں نے تو 6 مہینے یا سال کا ٹائم دیا تھا. کیموتھراپی کے لیے گئے ہیں, واپس لاش آئی, ان کی لاش آئی ہے واپس. اب سب کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو بولا ہی نہیں تھا ڈاکٹر نے, کم از کم ہمیں یہ اندازہ تھا 6 مہینے سال تو ہوگا, اور جوان آدمی. ڈاکٹر نے کہا وہ پینک اٹیک ہوا ہے ان کے اوپر, کیونکہ ایک دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی تو وہ نہیں برداشت کیا انہوں نے. کووڈ میں دیکھ لو, کووڈ میں نا ہم لوگ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ مرے, ہسپتالوں میں جا کے دیکھو, ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو کیسے جوان جوان تگڑے تگڑے لوگ نکلے ہیں. ایک کیس ہمارے سامنے آیا, ماں باپ کو اور بیٹے کو تینوں کو کووڈ ہوا, ماں باپ بچ گئے, بیٹا نکل لیا, حالانکہ وہ جوان تھا, اس کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط تھا لیکن نکل گیا وہ. تو ایسے ایسے کیسز ہوتے ہیں موت کے اتنی. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قبرستان جایا کرو, یہ حکم ہے, فزورها فانها تذکر الاخرہ. فرمایا قبرستان جاؤ گے نا, بلڈنگیں تو دیکھ رہے ہو صبح شام, حیدری کی اور دبئی کی اور ایمریٹس کی, امارات کی بلڈنگیں اور ڈیفنس کے ہزار گز کے بنگلے, جا کے قبرستان جا کے دیکھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب قبرستان جاؤ گے تو اس دنیا کی حقیقت سامنے آئے گی. بڑے بڑے بنگلے ہیں بھائی, 2 ٹکے کی اوقات رہی نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک کرسچن بندہ تھا, اس کا جب موت کا وقت آیا نا تو اس نے موت سے 2-4 دن پہلے, یعنی ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ آپ 2-4 دن کے مہمان ہیں. بعض دفعہ کڈنی فیل ہو جاتا ہے نا, ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اب آپ جانے والے ہیں. تو اس نے آرڈر کیا, اپنے بچوں کو بلایا اور بولا میرے لیے 1000 گز کا بنگلہ خریدو فوراً. بہت کروڑ پتی آدمی تھا, اور میری ڈیڈ باڈی وہاں سے نکلے گی. ڈیڈ باڈی کہاں سے نکلے گی؟ بڑے گھر سے. اس کا پلان تھا بڑا گھر بنانے کا. پلان کیا تھا؟ گھر ذرا میں بڑا بناؤں. وہ بنا نہیں پایا زندگی میں, تو موت کا وقت آ گیا. تو بچوں کو بلا کے وصیت کر رہا ہے کہ بھائی ابھی مرنے میں ٹائم ہے, جلدی سے کوئی 1000 گز کا بنگلہ پکڑو, کیونکہ ایک ویژن تھا نا کہ میں بڑا بنگلہ بنا کے جاؤں گا. تو میری میت کہاں سے اٹھے گی؟ اس بڑے بنگلے سے. پھر آگے کہنے لگا کہ میرے 2 دوست احباب تھے ٹکے ٹکے کے, وہ 1000 گز کے بنگلے بنا چکے ہیں, تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری لاش یہاں سے اٹھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ ابے جب تو جا رہا ہے وہ کیڑوں نہیں کھانا ہے تو جہاں وہاں سے نکل یا یہاں سے نکل. لیکن جب انسان کے پاس وحی کی ہدایت نہیں ہوتی, پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہوتی, تو خدا کی قسم بڑے بڑے ذہین لوگوں کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے. یقین نہ آئے جا کے باہر دنیا میں دیکھ لو, باہر کی دنیا میں دیکھو نا, حشر نشر کیا کیا ان کم بختوں نے اپنا. ایک طرف سائنسی ایجادات کی بھرمار ہے, دوسری طرف قانون ایسے بنا رہے, انسان کہتا ہے میں سر دیوار سے جا کے ماروں, ان کو ہو کیا گیا ہے؟ ایسے ایسے قوانین بنا رہے ہیں. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ان تتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو گے, اللہ کی مانو گے, یجعل لکم فرقانا, تو اللہ صحیح اور غلط کی تمیز تمہارے اندر پیدا کر دے گا. جب تک خدا کو کوئی نہیں مانتا, خدا کے پیغمبروں کو نہیں مانتا, اس کی کھوپڑی میں یہ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. میں ایک کنٹری میں گیا باہر, میں نے نمونہ دیکھا وہاں پہ. کیا دیکھا؟ کنٹری کا نام نہیں لوں گا, پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں میرے لیے. اس کنٹری کا بھی جو سب سے ترقی یافتہ شہر تھا نا, وہاں جانا ہوا میرا. یعنی دنیا میں ٹیکنالوجی کا ہب سمجھا جاتا ہے اس جگہ کو, اور بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے. تو ایسے نمونے میں نے سڑکوں پہ چلتے ہوئے دیکھے وہاں پہ. یعنی ہے آدمی پورا مرد ہے, لڑکیوں والی پینٹ پہنی ہوئی ہے, سینڈل پہنی ہوئی ہے, پوری شیو نظر آ رہی ہے اس کی داڑھی, اور چل رہا ہے کیسے ہائے اللہ ہوئی اللہ والے طریقے سے سینڈل پہن کے. لیکن لوگ رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ ایز یو وش, اگر آپ کو یہ لائف پسند ہے. اس کو وہ آزادی کہتے ہیں. ہمارے ہاں کیا حشر ہوگا اس کا یار, عزت محفوظ رہے گی اس کی. خیر, اس کو وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں بڑی ماشاءاللہ. تو میں نے کہا یار اتنی عقل مند قوم دنیا میں کتنی ترقی کر رہی ہے, لیکن خدا نہیں ہے نا ان کی زندگی میں, ان کی عقلیں برباد ہو گئیں, بیڑا غرق ہو گیا ان کا. کہاں لے آئے قوم. تو 2 بالیاں ہوتی ہیں کان میں, جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے الگ ٹائپ کی چیز ہے. یہ وہی ہے جو میں نے بھی نمونے کی مثال دی آپ کو. خیر, تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے 3 بیماریاں ہوتی ہیں, حب جاہ, حب مال اور حب باہ. ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا, سب سے مشکل. پھر اس کے بعد حب مال کا, پھر اس کے بعد حب باہ, یعنی جو شہوت کی ٹھڑک ہے اس کا علاج بھی مشکل ہے, لیکن پچھلی 2 بیماریوں کی نسبت آسان ہے.
مجھے یہ یوتھ کلب والے نا یہ یونیورسٹی میں بہت کام کر رہے ہیں. میں 2 سال پہلے حج پہ گیا, یہ ملے مجھے, وہ جو راجہ ضیاء نام ہے نا ان کا. کہنے لگے مفتی صاحب بڑے اکیلے بیٹھ کے نا ہم لوگ گپ شپ لگا رہے تھے, کہہ رہے یار یونیورسٹیوں کے حالات بہت خراب ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں ایک ماں میرے پاس آئی, کہنے لگی میرے بچے کی گرل فرینڈ ہے تو میں بہت پریشان ہوں. کہتے ہیں میں نے کہا شکر ادا کرو بوائے فرینڈ نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے آج بھی اس طرح کا میسج بھیجا. کہہ رہے ہیں ابھی معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہے. مجھے لگا یار یہ تھوڑا زیادہ ہو گئی ہے, اتنا بھی نہیں ہے یار. کہہ رہے ہیں میں نے اس کی ماں کو سمجھایا گرل فرینڈ ہے, اس کا حل ہے, شادی وادی ہو سکتی ہے, اس سے ہٹا کے کسی اور لڑکی کی طرف کنورٹ کیا جا سکتا ہے اس کو کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے ادھر کر لے, یا شادی کے بعد جیسا بھی ٹھرکی ہو کسی حد تک تو ٹھیک ہو ہی جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو ایک شادی سے ٹھیک نہیں ہوگا, دوسری کرا دیں گے. کہہ رہے لیکن میں نے اس سے کہا کہ شکر ادا کرو بوائے فرینڈ, یعنی یہ تمہارا بچہ کیا چل رہا ہے, ایسا نہ ہو اب آپ لوگ بنانا شروع کر دو کہ ہم تو حرام, گرل فرینڈ بھی حرام ہے, قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. اچھا میں یہ بات سن کے حج سے واپس آیا, میں بڑا پریشان کہ یار ایسا بھی ہو رہا ہے. اللہ کی قدرت, ایک فون آیا میرے پاس, مسائل میں تھوڑا کبھی کبھار سن لیتا ہوں. خاتون کا فون آیا, کسی نے بتایا کہ بھئی بہت عرصے سے آپ سے رابطے کی کوشش کر رہی ہے. میں نے فون اٹھایا, میں نے جی ارشاد فرمائی. مفتی صاحب بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا ہے, بار ادھر ہی لانڈی کی خاتون, میرا بیٹا ہے, میری زندگی عذاب بن گئی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ چرس پی رہا ہے, ہیروئن پی رہا ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے میری شادی کرو. تو میں نے کہا تو بہت اچھا کہہ رہے ماشاءاللہ, کر دیں. کہہ رہے نہیں جمشید سے کہہ رہے میری شادی کرو. میں نے کہا میں ہل گیا. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو بھائی؟ تو میں نے کہا شاید بیٹی کو غلطی سے بیٹا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میرا بیٹا. کہہ رہی یہ لڑکا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہی آپ کو سن کے جو ٹینشن ہوئی ہے سوچو جو میں ماں ہوں مجھ پہ کیا گزر رہی ہوگی. میں نے کہا یہ کیسے اس کو؟ کہہ رہی فیس بک پہ کسی گورے نے خراب کیا ہے اس کو. فیس بک پہ ریکویسٹ قبول کرتے ہیں نا, کسی گورے کی ریکویسٹ آ گئی تھی, اس گورے سے دوستی, اس نے اس کو کیا بنا دیا, گے. اب اس کا دل کس پہ آ رہا ہے؟ ادھر لانڈی ہی کے کوئی جمشید صاحب نہ سمجھے, یہ تو میں نے فرضی نام بتایا جمشید, اس کا نام تو پتہ نہیں کیا تھا, فرض کر لو جمشید تھا وہ. دل کس پہ آ گیا ہے؟ میں نے تو زندگی میں پاکستان میں پہلی دفعہ سنا بھائی یہ ہو رہا ہے. کہنے لگی میں وہ فیس بک پہ اس کو خراب کر دیا کسی نے. میں نے